السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ 800 قبل از مسیح میں ایک قدیم اور طاقتور آبادی نینوا میں رہا کرتی تھی۔ یہ قدیم قصبہ ہے جس کے بارے میں یقین پایا جاتا ہے کہ یہ دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر بغداد سے شمال مغرب میں 230 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو اس سرزمین پر لوگوں کی درست راستے کی جانب رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور ان لوگوں کو راہ ہدایت دینے لگے۔ آپ نے انہیں خدا تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا اور خبردار کیا کہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے طویل عرصے تک ان کو تبلیغ کی، لیکن ان پر آپ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ پر جب بھی یہ ادراک ہوا کہ وہ غلط راستے پر چلنے کا رجحان رکھتے ہیں تو آپ نے خبردار کیا کہ ان کے اعمال کس قدر برے ہیں اور ایک روز انہیں ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ دکھی اور مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر آ گئے اور آپ کا رخ بندرگاہ کی جانب تھا، جہاں جہاز روانگی کے منتظر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک جہاز دور دراز کے علاقے کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ آپ جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز نے جیسے ہی سفر کا آغاز کیا، آسمان پر تاریکی چھا گئی اور شدید طوفان آیا۔ ہوا کی شدت کے باعث سمندر کی لہریں اوپر اٹھ رہی تھیں اور جہاز سے ٹکرا رہی تھیں۔ طوفان مزید بدترین رخ اختیار کر گیا۔ سمندر کی لہریں کئی کئی فٹ بلند ہونے لگیں اور جہاز پانی کے عرصے میں داخل ہونے لگا۔ بادبانوں نے پوری کوششیں کی کہ وہ جہاز کو ڈوبنے سے بچائیں۔ انہوں نے جہاز میں سے کچھ سامان بھی پھینک دیا تاکہ جہاز کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے، لیکن طوفان کے سامنے جہاز ماچس کی تیلی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلدی جان گئے کہ جہاز ٹوٹ جائے گا اور وہ سب ڈوب جائیں گے۔ جہاز کے مسافروں نے سوچا کہ ان کی بری قسمت کی وجہ یہ ہے کہ جہاز میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہے۔ انہوں نے بھاگے ہوئے غلام کی تلاش کے لیے قرآ نکالا تاکہ اسے جہاز سے پھینک دیں۔ قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چنانچہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ وہ جہاز سے چھلانگ لگا دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے، سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے جب ایک بڑی ویل مچھلی سمندر کی گہرائی سے بلندی پر آئی اور آپ کو نگل لیا۔ وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا وہ ممکنہ طور پر اسپرم ویل تھی۔ ایسی ویل مچھلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ قیانوس کا رخ کرتی ہیں اور اپنے بڑے حلق کے ساتھ پورے انسان کو نگل سکتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اچانک خود کو ایک بڑی مچھلی کے اندر تاریکی میں دیکھا۔ وہ بھیگ چکے تھے اور ڈوبے نہیں تھے، وہ اب بھی زندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب بھی ادراک ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لگائی گئی ذمہ داری پوری کیے بغیر از وقت نینوا کو چھوڑ آئے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کیا ہے تو وہ نبی علیہ السلام جو اس پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو اللہ ان کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، لیکن ایسا صرف ایسی صورت میں ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام نے اپنی سی بہترین کوششیں کی ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے، لیکن نبی یونس علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کا انتظار نہیں کیا۔ وہ نینوا کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک تاریکی شدت سے روئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی دعاؤں میں افسوس کا اظہار نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان نہ کرتے تو قیامت کے روز تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی سمندر کے کنارے پر آئی اور نبی یونس علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ ساحل پر اگل دیا، جہاں آپ نے خود کو یقطین نامی درخت کے سائے میں پایا۔ درخت نے آپ کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھا اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ درخت سے آپ کو لذیذ پھل ملا جس کے رس سے آپ کی پیاس بجھ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے اور دوبارہ ان کو خدا تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لانے کی تبلیغ کرنے لگے۔ وہ سب کے سب جو 1,00,000 سے زیادہ تھے، انہوں نے آپ کی تعلیمات پر لبیک کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ اول، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ایک عظیم ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شروع میں حضرت یونس علیہ السلام ہوئے، تو ہم اللہ کے احکامات کی بیجا آوری نہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا، نبی یونس علیہ السلام نے جس جرات کا مظاہرہ کیا جب وہ قریباً ڈوب چکے تھے، یہ ایک عظیم مثال ہے اور ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر درست راستے پر ہیں اور اپنی ناکامی پر معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس طرح معجزاتی طور پر مدد کرے گا جس طرح اس نے سمندر کی طرف لہروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی کے ذریعے بچا لیا۔ قرآن مقدس میں دل موہ لینے والی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں مہم جوئی سے بھرپور ہونے کے علاوہ مذہب کی تعلیمات اور عبادات پر بھی مشتمل ہیں، جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت و عقیدت ظاہر کرتی ہیں اور یہ وضاحت کرتی ہیں کہ وہ ہم سے اپنا پیروکار اور اپنا مخلص غلام ہونے کے باعث کیا طلب کرتا ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔